قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے کہ ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا، کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا، گناہوں سے بچنے پر بیان کیا، آخرت کے پر بیان کیا، تو کسی ہندو نے، کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے، انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے، فرشتے، قبر کا عذاب، ٹھیک ہے، جنت اور کیا جہنم۔ آگے اس نے یہ کہا اچھا پھر جب ایسا کوئی پولنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا۔ ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا، کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے تاکہ میں جب تک کوئی کیریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا، ہندو کا نام بتائیں، رمیش، ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا مزہ آتا ہو، جس کو ہے ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں، امر لال مزہ نہیں آتا، نٹور لال بھی ہے نا کوئی نٹور لال ہے، رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا، کوئی نریندر کر کے آ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں، نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم، خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے، کوئی بھی تھے، تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے، انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتا چلے گا، مرے گا تو پتا چلے گا۔ اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا، تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا بات تو صحیح کی، جب مرے گا تو پتا چل جائے گا تجھے، لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی، غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا، اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے، اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے اپنے پھینکنے کی رپلائی میں، تو مرے گا تو پتا چلے گا۔ یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہو، پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتا چل جائے، جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے، پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے، اڑا لو مزے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، مزے کرو، پھر ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگ۔ تو وہ جو نٹور لال سنگھ تھے انہوں نے جواب میں رپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بھی نظر آئے گا، جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، تو آنی تو دنیا میں چاہیے جب ہمیں اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جب دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی، جب ضرورت ہے، تو مرنے کے بعد دکھا کے کیا ملے گا؟ اسلام کیوں دکھانا چاہ رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیزیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب چیزیں نظر آئیں گی؟ تو مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ ابھی دکھاؤ نا، تاکہ ابھی ہم دیکھ لیں، ایمان لے آئیں۔ اللہ کو نہ اللہ نظر آ رہا ہے، اس نے اللہ کبھی کہا نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ جنت نہ جہنم، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور بولنے مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ تو عمل تو ابھی کرنا ہے، اور دکھا کب رہے ہو؟ مرنے کے بعد۔ تو جب ضرورت ہے اس وقت دکھاؤ نا۔ تو نٹور لال کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دی۔ یہی تو بات ہے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے، دکھا دیں۔ اگر اللہ یہ دنیا میں چیزیں دکھا دیں تو پھر آزمائش، بولو بھائی، دیکھی بھی چیزیں تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، جو نظر آ رہی ہیں چیزیں نٹور لال بھائی وہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے، دلائل کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے اور کوئی غلط نتیجے پہ، وہاں انسان کی آزمائش اور وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن بار بار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، اللہ اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو علامت بنایا ہے، اور علامت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو چیز کبھی نظر نہیں آتی۔ اگر وہ نظر آئے تو پھر اس کے لیے علامتوں اور سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ کی یہ صفات کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک علامت لگائی ہے، سائن بورڈ کے، اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ۔
ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس سے گوشت بنتا، اس سے خون بنتا. ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی، فوراً بچے کی پیدائش میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا. یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ سائن بورڈ ہے، علامت ہے جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے. اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل ماں میں انسٹال کر دیے، اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا. آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو ایف لکھ کر آتا ہے ورڈ پیڈ پہ، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی. یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے، اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے، اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے. خدا کی قسم ایف کا بٹن دبانے سے سامنے ایف لکھ کر آ جائے، یہ اتنا پیچیدہ سسٹم نہیں ہے. بچے کی پیدائش ہوتے ہی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم یہ مشین کمپیوٹر سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. تبھی آج تک بڑے بڑے ذہین سائنسدانوں نے کمپیوٹر تو ایجاد کر لیا، مگر ایسی مشین ایجاد نہیں کی اب تک کہ وہ بچہ پیدا کرے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے فوراً. یہ عجیب بات ہے، کمپیوٹر کو دیکھ کر تو یقین کر لیتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی بڑا ذہین سائنسدان ہے، اور بچے کی پیدائش کو دیکھ کے یقین نہیں کرتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے. نشانیاں وہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز. دیکھو آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کھائی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کھائی نظر، بھائی کھائی نظر آ رہی ہوتی؟ نہیں آ رہی ہوتی نظر. اگر نظر آ رہی ہوتی تو پھر سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہے. اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا اور اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو، پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی. پھر ہندوؤں کو بھی اللہ نظر آ رہا ہوتا اور اللہ بھی نظر آ رہا ہوتا. جب اللہ نظر آئے گا تو جو آرڈر دے گا وہ تو بہت اچھی طرح ماننا پڑے گا. ایس ایچ او صاحب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس آرڈر پر عمل ہونے کے لیے کسی مذہبی اسکالر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو مذہبی اسکالرز کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم، یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک نشانی تھوڑی تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کیا ہے؟ کھائی. اسپیڈ بریکر کا نشان ہوتا ہے اس لیے کہ آگے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا. نشانی کیوں لگائی ہوتی ہے کہ جب نظر آئے گا تو پھر بریک کا ٹائم، بولو بھائی، جب نظر آئے گا تو بریک کا ٹائم. اسی وجہ سے تو نشانی لگائی جاتی ہے. اللہ نے اس کائنات میں اپنی وجود کے لیے اور اپنی قدرت کے لیے، اپنی نشانوں کے لیے کروڑ سائن بورڈ لگا دیے ہیں. یہ بتایا کہ ان تمام اس سائن بورڈ کو دیکھ کر اللہ پہ یقین نہیں آتا تو یہ والا سائن بورڈ دیکھ لو. سوکھے چارے سے ہم کیسے گائے کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے، یہ سائن بورڈ نظر نہیں آتا. سورج کو دیکھو زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا، کروڑوں سال گزر چکے ہیں اور ایسی انرجی پھینک رہا ہے. کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں سورج جو انرجی پھینکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایٹم بموں کی سے جو انرجی خارج ہوتی ہے نا اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج خارج کر دیتا ہے. اتنا ایندھن اس میں کہاں سے آ رہا ہے اور کتنے تناسب سے اللہ نے اس کو زمین کو اس کے گرد گھمایا ہے اور کتنے کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فرمایا نہ دن رات سے پہلے آتی اور نہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے جسم کے ستارے اور سیارے پیدا کر دیے، لڈو کی طرح ان کو گھما دیا اس نے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ یہ نشانی ہے بھائی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فرمایا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنا بیلنس اور توازن قائم کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے ہوائی جہاز کے بارے میں، اڑتا ہوا ہوائی جہاز جا رہا ہو، اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے نا بھائی. ہوائی جہاز میں، پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں
پلین جب ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی باڈی کو ایک خاص کیلکولیشن سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ میں یہ اڑے گا تو اس کی دم کیسی ہو، اس کا جو آگے سے سر ہے وہ کیسا ہو، پر کتنے لمبے ہوں. آپ اگر جہاز کے پر چھوٹے کر دیں تو گر جائے گا، ضرورت سے زیادہ بڑے کر دیں تو نقصان ہوگا. کوئی ایک چیز بھی ہوائی جہاز کی باڈی میں ایسی نہیں ہوتی جو غیر ضروری ہو پوری. اور یہ بڑے بڑے انجینئروں کی محنت ہوتی ہے، اور یہ ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے، اس کے بعد جا کے اس نے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑایا ہے. ایک بیلنس چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتا، اس کو رن وے چاہیے، بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے اڑنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، ان آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹ کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. کیا یہ مشینیں خود بخود ایجاد ہو گئی ہیں؟ بولو بھائی، یہ جو ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، اس مشینری کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا، یہ آٹومیٹک وجود میں آ گئی ہے، اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے. ہوائی جہاز کا سسٹم اللہ کی قسم اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پرندوں کا سسٹم. ایک مکھی بھی چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے اڑنے کی اور پروں کو ہلانے کی سپیڈ چیک کر کے دیکھو، کبھی پتا چلے گا آپ کو کتنی سپیڈ سے اپنے ہیلی کاپٹر بھی اتنی سپیڈ سے اپنے پروں کو نہیں گھماتا. اور عجیب بات ہے یہ ہوا میں ریورس بھی ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاز ہوا میں ریورس بولو نا یار نہیں ہوتا، وہ ریورس نہیں ہوتا. سمندر کے ایک کنارے سے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، ایک بر اعظم سے اڑتے ہیں اور صف بستہ ہو کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو اپنا بیلنس قائم کرنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو قطار میں اڑنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو لائن میں لگنا سکھایا؟ جاپان نے صدیوں محنت کر کے اپنی قوم کو لائن میں لگنا سکھایا ہے، خود بخود وہ قوم لائن میں لگنا نہیں سیکھی. تو ہواؤں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کو قطار بنا کے اڑنا، اور ان کو اتنی تہذیب، کیا انہوں نے جاپان کی یونیورسٹیوں میں سیکھی ہے تہذیب؟ کیا ان کو کسی انسان نے سکھائی ہے، کسی سائنسدان نے سکھائی ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر عقل مند لوگ اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں، جن کی عقلیں شہوت پرستی سے اندھی ہو چکی ہیں، انہیں دنیا کی ہر چیز نظر آئے گی مگر ان کو اللہ نہیں نظر آئے گا. اس کائنات کو بنانے والا نظر نہیں آئے گا، اور نہ وہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہوں گے. انہیں یہی اعتراض رہ گئے مذہبی اسکالر نے جنت جہنم میں اور اللہ میں لگا دیا. مزے اڑاؤ، نائٹ کلبوں میں ناچو گاؤ، شرابیں پیو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، ان مولویوں کی مجلس میں مت بیٹھو. وہ یہی کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں کو قرآن یہی دھمکی دے گا اور بالکل بجا دے گا، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اڑا لو مزے، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے، آنا جہنم کی آگ. اللہ نے برحق بنائی ہے جہنم کی آگ، اس کو جہنم کی آگ بنانے کا حق ہے، کیونکہ اس نے اپنے وجود اور اپنے دین کے برحق ہونے کے اتنے دلائل دنیا میں قائم کر دیے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. انکار کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اسلام آپشنل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے نہیں کرے. آپشنل ہے دنیا کی حد تک، آخرت کے معاملے میں نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں آخرت میں قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور کامیابی کی جتنی ورکشاپ کر لو اور جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے سکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ فرماتے ہیں جب تک اسلام کو فالو نہیں کرو گے، کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانو گے، اس کے حکامات کو فالو نہیں کرو گے، ان موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا. یہ خود بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے اور تمہیں بھی اپنے